کون کون سے آل محمد نے ہم پہ کرم کیے ہیں. خدا نے کہا جو آ گیا وہ بچ بھی گیا, رحمت بھی لے گیا, فرشتوں کے حصار میں بھی آ گیا, دعائیں بھی قبول کروا گیا, اسے خبر ہی نہیں کہ وہ سن کیا رہا ہے. حدیث کی اس صحابی نے روایت کی ہے جس نے 5 محمدوں کا دور دیکھا ہے. جابر بن عبداللہ الانصاری. گفتگو صرف سرکار جابر پہ روکو تو آج کی پوری مجلس جناب جابر کی نظر ہو جائے کہ اس صحابی میں کون کون سے فضائل تھے جو آل محمد میں سے ہر دور کے محمد نے اسے اپنے سامنے بٹھائے. اس نے پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد کو دیا ہے. یہ امین رسالت ہے, اسے رسول سلام والی امانت سونپی ہے. یہ امین رسالت ہے. قبر حسین کا مجاور ہے. فضائل بھی جناب جابر کے, مصائب بھی جناب جابر کے. اتنی فضیلتیں ہیں کہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کی بات نہیں کرتے. ہمارے پاس وہ ایسے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے صرف چند مہینے زندگی نہیں گزاری, لیکن 5 دور کے محمد اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں. جابر کہتا ہے کہ میں نے خود شہزادی سے سنا. شہزادی کہتی ہے کہ فی بعض الایام, چند دنوں کے بعد نبی میرے گھر آئے. اب پہلا سوال تو یہیں پہ پیدا ہو گیا کہ نبی چند دنوں بعد کیوں آئے؟ یہ فی بعض الایام کیوں کہا؟ یہ بی بی نے جو بعض الایام کہا ہے اس میں اس کا مطلب ہے کہ کوئی راز ہے, ورنہ سیدہ کہہ دیتی کہ رسول گھر آئے. نہیں, فی بعض الایام, چند دنوں بعد آئے. آپ متوجہ نہیں ہوئے کہ یہ بی بی چند دنوں بعد کیوں کہہ رہی ہے؟ اب فوراً میں نے انالیسس کیا تاریخ سے کہ یہ جب حدیث قصہ آئی ہے تب رسول کسی غزوے میں تھے, کسی جنگ میں تھے. کوئی غزوہ نہیں تھا, کوئی جنگ نہیں تھی, مدینے تھے, تو پھر گھر کیوں نہیں آئے؟ پہلا راز سرکار کھلا تو حدیث قصہ پوری کھل جائے گی. پہلا راز کھلنے لگا ہے. رسول چند دنوں بعد کیوں آئے؟ اس لیے رسول چند دنوں بعد آئے کہ نجران کے عیسائی مدینے آئے ہوئے تھے, وہ مسجد میں تھے. رسول مسلسل ان کے ساتھ بحث میں مصروف تھے, مباحثہ ہو رہا تھا, ان کے ساتھ وقت گزارا جا رہا تھا, ان کی مہمان نوازی ہو رہی تھی, انہیں دین کی طرف راغب کیا جا رہا تھا. رسول مسلسل 3 دن بیٹھے رہے, اتنا قرآن سنایا کہ آخر وہ قرآن سے تنگ آ گئے. بعض اوقات زیادہ قرآن سن کے بھی مولا حسین معرفت والے چہروں کو ہمیشہ سلامت رکھے. میں نے 2 دن پہلے ایک تذکرہ کر دیا ہے کہ کہیں 40 آیتیں بھی بی بی نے سنا دی تھی. مسلسل قرآن پڑھا گیا, انہوں نے کہا ہمیں قرآن نہیں چاہیے, ہمیں کوئی اور دلیل دے. آواز پروردگار ہے میرا محمد اب قرآن نہ سنانا. ان سے کہہ دے یہ بیٹے لائیں, ہم بیٹے لاتے ہیں. یہ عورتیں لائیں, ہم عورتیں لاتے ہیں. یہ اپنے جیسے لائیں. میں تو وہی ترجمہ کروں گا جو کرنا چاہیے. میں تو دماد نہیں کہوں گا, دماد کا تو لفظ ہی نہیں ہے. انفسنا, نفس اپنے جیسے لائیں, ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. اب رسول سیدہ کے گھر آئے, بیٹی کا گھر سمجھ کے نہیں آ رہے. پہلا راز اگر سمجھ لیا تو حدیث کی صاحب پوری کھل کے سامنے آ جائے گی. اب رسول کے چند دنوں کے بعد سیدہ کے دروازے پہ اور دستک دی. دستک دے, ایتینی بالکساء الیمانی, زہرا مجھے چادر اڑا دے, سیدہ مجھے چادر اڑا دے. فی بدنی ضعفن, یہاں ترجمہ نیچے لکھا گیا, اگر رسول امام نے کہا کہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں, ضعف محسوس کر رہا ہوں. روکو یہاں مولویوں کو, کیا مطلب ہے اس کا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کیا نبی بیمار تھے؟ بیماری کی وجہ سے سردی لگ رہی تھی اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی؟ اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو پھر اس بندے پہ لعنت کیسے کرو گے جس نے کہا تھا بخار میں ہذیان ہو گیا؟ عقیدے کو کسی ایک ڈائریکشن میں رہنے دو, کسی ایک سمت میں رہنے دو. کیسے کہو گے کہ نبی بیمار ہے؟ مذہب آل محمد میں تو نبی بیمار ہی نہیں ہوتا. نبی کے ہاں تو بیماری نہیں ہوتی. بیماری ہوتی ہے جب جسم میں توازن برقرار نہ رہے, کسی چیز کا بڑھ جانا, کسی کا گھٹ جانا, یہ وجہ بیماری ہے. اور جو کائنات کا ناظم ہو,
اب اگر میں سطر یوں ہدیہ کروں تو میں نے پھر سروں سے نہیں گزرنے دینی، قلوب کے اندر سے گزارنی ہے۔ رسالت امام نے جا کے یہ نہیں کہا تھا کہ زہرا میں بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، رسول سیدہ کے دروازے پہ دستک دے کر چادر اڑا، رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے، رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے۔ اس نے بیٹے مانگ لیے، میرے ہے نہیں، اس نے نساء مانگ لی ہے، وہ اس قابل نہیں۔ 22 سیکنڈ لیٹ ہیں اب جملے سے۔ اس نے نساء مانگ لی ہیں، اس نے نفس مانگ لی ہیں، وہ بھی تیرے گھر میں۔ زہرا رشتے دے، سیدہ چادر اڑا، بی بی نے صرف اپنی چادر اڑائی، رسالت نے کہا اب میں سکون محسوس کروں۔ جس کی قصہ نبوت کو شفا دے دے، اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں۔ رسول چادر کے نیچے آ گئے، حدیث قصہ آگے چلی۔ پہلا شہنشاہ صحن عصمت میں آیا، السلام علیکہ یا امہ فقلت علیکہ السلام یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، کانا رائحۃ جدی رسول اللہ، اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی۔ حدیث قصہ کے قاری بیٹھے ہیں، ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ مولا حسن، رسول صحن میں تھے، حسن رسول کو نہیں مل دیکھ رہے، اما نانا کہاں ہے؟ یہ سوال یہیں پہ رو کے میں مجمع سے سوال کروں، یہ وہی حسن نہیں ہے جس نے ماں کی گود میں بیٹھ کے لوہ پڑی تھی؟ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش دیکھتا تھا، اسے صحن میں نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب ہے آسمان کے پردوں کے اندر دیکھنا اور ہے، زہرا کی چادر کے اندر دیکھنا۔ وہ پردے ہٹ سکتے تھے، یہ کوئی اور چادر تھی، یہ قصائے سیدہ تھی۔ رسول نے چادر کہی تھی، اما نانا کی خوشبو آ رہی ہے، بی بی نے اشارہ کیا، وہ چادر کے نیچے رسول۔ حسن تیز قدموں سے چلے، السلام علیکہ یا جدہ، علیکہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کے نور، میرے دل و جان کے میوہ، یا صاحب حوضی یا کوثر کے مالک، تجھ پہ میرا سلام۔ حل اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، کیا اجازت ہے میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ ابھی تو میں صرف وہ پڑھ رہا ہوں جو کتاب میں لکھا ہے، راز کھولتا ہوں ابھی۔ چادر کا پلو اٹھا، حسن چادر کے نیچے، ترتیب دیکھنا، اب حسین آ گئے۔ یہ ان کا آنا بتا رہا، یہ آ نہیں رہے، کوئی بھیج رہا ہے، آئے آئے آئے۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے، یہ ترتیب بتا رہی ہے، یہ کوئی معمولات زندگی نہیں، ورنہ شہزادے جب بھی باہر سے آتے اکٹھے آتے صحن میں۔ آج ترتیب بتا رہی ہے کہ آج آ نہیں رہے، آج بھیجے جا رہے۔ آج وہ بھیج رہا ہے جس نے کوئی 15 رمضان کو بھیجا تھا، 3 شعبان کو بھیجا تھا، جیسے اس نے نزول کیا تھا ویسے ہی چادر زہرا میں غروب کر رہا ہے۔ لفظ آپ کے سروں کے اوپر سے گزرا کر کہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پھر پیچھے آؤں، جس نے نزول کیا تھا وہی چادر زہرا میں غروب کر رہا ہے۔ اچھا پھر جملہ اور بدل دوں، جس نے جہاں سے بھیجا تھا وہی واپس لا رہا۔ کوئی تو ہوگا جو معرفت سنتا ہوگا، جو عرفان سنتا ہوگا۔ آ گئے چادر کے نیچے حسن، اب آ گئے میرے دوسرے بادشاہ، میرا دوسرا کریم آ گیا، میرا شہنشاہ مالک آ گیا۔ یا امہ ہو انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اما مجھے بھی نانا کے خوشبو آ رہی۔ فرمایا بس نانا ہی نہیں، اچھا حسین مالک نے یہ نہیں کہا کہ اماں مجھے نانا اور حسن دونوں کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا صرف نانا کی آ رہی ہے، اس کا مطلب خوشبو ایک ہی ہے۔ آیا خوشبو ایک ہے، ایک خوشبو ہے۔ بسم اللہ سرکار، میرے شہنشاہ، میرے مالک، میری سانسوں کا وارث حسین قریب آئے، وہاں ہے نانا،
حسین چادر قریب آئے، السلام علیکہ یا جداؤ، علیکہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، یہ حسن کے لیے بھی کہے گئے تھے۔ اب دیکھا کہ حسین ہے، جملہ تبدیل کر دیا، یا شافع امتی۔ کوئی بیٹھا ہے حسین والا؟ کوئی بیٹھا جس کے دل میں حسین ہو؟ کہاں جا کے ہم حسین پڑھیں؟ جسے اللہ شافع بنائے اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد شافع بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ یا پھر حدیث کسا نے راز کھول دیا کہ قیامت والے دن شفاعت محمد محمد کرنے سے نہیں، حسین حسین کرنے سے۔ والا حسین عزت، بسم اللہ سرکار، یا شافع امت، اجازت، بسم اللہ سرکار، بسم اللہ، اجازت ہے۔ یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، تجھ پہ بھی میرا سلام۔ حل اتا سن لی ان ادخل معک تحت الکساء، کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ پلو اٹھا، حسین چادر کے نیچے۔ اب آ گیا خطیب منبر سلونی، آئے اب خطیب منبر سلونی آ گئے۔ اب زمین پہ بیٹھ کے آسمان دیکھنے والا آ گیا، اب یہاں بیٹھ کے وہاں کا نظام چلانے والا آ گیا، اب اس پورے گھر کا مالک آ گیا۔ تراب نے ابو تراب کے قدم چومے۔ سوال پھر ہوئی ہوا، سیدہ ابن ام کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا صرف رسول ہی نہیں، ساتھ آپ کے دو بیٹے چادر کے نیچے، علی بھی گئے، سلام کیا، چادر کے نیچے چلے گئے۔ یہ میرے بدے ہاتھ ہیں، کہاں جا کے سیدہ پڑھی جائے؟ کون ظرف ہے جو سیدہ سنے؟ حسن آئے سیدہ سے پوچھا، حسین آئے سیدہ سے پوچھا، کائنات کو بتانے والے علی نے بھی سیدہ سے پوچھا، تینوں نے پہلے زہرا سے پوچھا، بی بی نے اشارہ دیا تو پھر چادر کے قریب گئے۔ اب مجھے بول کے بتاؤ یہ تینوں کوئی عام تھے؟ یہ تینوں امام تھے۔ امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اجازت ہے ہم آئیں چادر کے نیچے؟ چادر کے نیچے آ گئے۔ اب سیدہ آئیں۔ اچھا تینوں میں سے اگلا راز سننا، تینوں حجتوں میں سے ایک حجت بھی بغیر اجازت کے چادر کے نیچے نہیں گئے۔ ایک امام نے بھی چادر اٹھا کے چادر کے نیچے نہیں گئے۔ حسن اجازت ہے آؤں، حسین اجازت ہے آؤں۔ ایک بلدہ مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے کہ جب رسالت ماب سجدے میں تھے اور مولا حسین مسجد میں گئے، تب حسین نے کاندھا ہلا کے پوچھا ہو اجازت ہے میں نماز میں آ جاؤں؟ نہیں اجازت مانگی۔ پھر اگلا جملہ عرش میں بیٹھ کے سننا، حسین نماز میں بغیر اجازت کے چادر میں اجازت لے کے وجہ وہ نماز پروردگار تھی، یہ حجاب پروردگار، یہ حجاب پروردگار۔ یہاں بن بلائے نہیں آیا جاتا، یہاں بغیر اجازت سید آگے آیا نہیں جاتا۔ بسم اللہ، اجازت ہے میں آؤں چادر کے نیچے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، چادر ملی تو پھر چادر کے نیچے گئے۔ سید آئیں، اجازت ملی، چادر کے نیچے آ گئے۔ رسول نے چادر کے پلو گرا دیے۔ یہ ہے میری اہل بیت۔ جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا نا، تو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر نہیں کیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے، عمران بھائی، خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا تھا۔ خانہ کعبہ پہلے سے موجود تھا، حضرت آدم کے دور سے موجود تھا، پوری ہسٹری ہے تاریخ کعبہ۔ حضرت ابراہیم نے دیواروں کو بلند کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ، وہ ایک کچا کمرہ، ایک گھر بنا دیا، لوگوں سے کہہ دیا یہ ہمارے اللہ کا گھر ہے۔ لوگ اس کی طرف آتے
جو ملت ابراہیمی پہ تھے، جو دین ابراہیم پہ تھے، وہ اللہ کے گھر میں آتے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے اور چڑھاوے اللہ کے گھر میں دے کے جاتے۔ اس دور کے آتش پرستوں کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے کہا پھر ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک نقلی گھر بناتے ہیں، لوگ کھڑے کر دیتے ہیں شہر سے باہر، کوئی پوچھے گا کہ ابراہیم کی اللہ کا گھر کہاں ہے، تو بجائے ادھر بھیجنے کے ہم بھیجیں گے ادھر، تاکہ جتنے نذرانے دور سے آتے ہیں وہ ہمیں ملیں۔ بندے شروع سے دولت کے لالچ میں، اپنی عبادتوں کے قبلے بدل لیتے ہیں۔ مولا حسین عزت ہے، ادھر کی طرف لوگ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا ایک قافلہ، دو قافلے، تین قافلے، مسلسل قافلے ادھر بھیجے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرے مالک اب میں ان سے لڑوں؟ فرمایا لڑنے کی ضرورت کیا ہے، ہم حجتوں سے جنگ نہیں کرواتے، تو میرے مالک پھر کیا کروں؟ فرمایا ہاجرہ سے کہے اپنی چادر خانہ کعبہ کے اوپر ڈال دے۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا تو بی بی ہاجرہ کے سر پہ سیاہ چادر تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ بی بی نے کیوں پہنی تھی، یہ تو تاریخ دانوں سے پوچھنا نا کہ نبیوں کی مائیں سیاہ چادر کیوں اوڑھتی تھی۔ سیاہ چادر تھی بی بی کے سر پہ، بی بی نے اپنی چادر دی، چادر آ گئی خانہ کعبہ کے اوپر۔ اتنا بہترین اور لطیف جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ کل تک نشہ محسوس رہے گا۔ چادر آ گئی خانہ کعبہ کے اوپر، خدا نے کہا ابراہیم اب اعلان کروا دے جس پہ چادر ہے نا وہ میرا گھر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بولو نا جن کے گھروں پہ علم نصب ہے، خدا نے کہا اصول بن گیا جس گھر پہ کالی چادر ہوتی ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا۔ یہ چادر والا گھر میرا گھر ہے۔ جو بندے ہم پہ آج سوال کرتے ہیں کہ امام حسین عید والے دن کپڑے مانگ رہی ہے، کیا حسین کو کپڑوں کی ضرورت تھی؟ کیا کعبے کو کپڑوں کی ضرورت تھی؟ گھروں میں کپڑے لٹکائے جاتے ہیں، پہنائے نہیں جاتے۔ خدا نے کہا پہنا دے لباس اور اعلان کر دے یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس دن سے نشانی پڑ گئی، جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے، جو باہر ہے وہ جھوٹ ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ ربط قائم ہو جائے گا، آپ متصل ہو جائیں گے گفتگو کے ساتھ۔ خدا نے کہا اصول بنا دے۔ اب بندوں نے جتنے جھوٹے گھر بنائے نا، اب ایک نہیں 1000 بنائے، بنانے دینے، بس تو اعلان کر دے چادر والے میرے ہیں، باہر والے جھوٹ ہیں، چادر والے میرے ہیں، باہر والے جھوٹ ہیں۔ بندے نبی کو رشتے پہ رشتہ، رشتے پہ رشتہ، رشتے پہ رشتہ، اور چوکوں میں کھڑے ہو گئے ہم بھی اہل بیت ہیں، ہم بھی اہل بیت ہیں، ہم بھی اہل بیت ہیں۔ خدا نے کہا چادر ڈال دے اہل بیت میں اور اعلان کروا دے چادر کے نیچے میرے ہیں، باقی سب جھوٹ۔ چادر والے میرے، چادر والے میرے۔ بابا جی چادر آ رہے، بسم اللہ۔ جن پہ کسا اوڑھ دی گئی، یہ ہیں اہل بیت، یہ ہیں میرے، یہ ہیں میرے اپنے۔ رسول نے چادر اڑائی، چادر اڑا کے رسول نے صرف چادر اڑائی نہیں، رسول نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا، منہ آسمان کی طرف، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میرے لئے یہ میری اہل بیت ہے، خاصت ہی یہ میرے خاص ہیں، حامت ہی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمونی ما یعلمہم یحزنونی ما یحزنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی انا منہم۔ قصیدہ پڑھ رہا ہے اہل بیت کا، ذاکر ہے اہل بیت کا، خود پیغمبر اہل بیت کے درمیان بیٹھ کے اہل بیت کا قصیدہ پڑھا، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے ٹکڑے ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، میرا خون ان کا خون نہیں۔
ان کا میرا، ان کا خون میرا خون، میرا ان کا نہیں، ان کا میرا۔ یا رسول اللہ بڑے تو آپ نہیں ہیں، آپ کہتے تھے کہ میرا ان کا ہے۔ فرمایا کیسے کہہ دوں، مجھے تو پتا ہے نا کہ میرا ان کا نہیں ہے، ان کے سارے میرے ہیں۔ میرے کئی ان کے نہیں ہیں، ان کا میرا، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یہ میرے خاص ہیں۔ میرے اللہ میں ہر اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے، یہ ہے حدیث پیغمبر۔ میں اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے۔ اب اس چادر میں علی بھی ہے، اور آج ہے جنگ جمل کا دن۔ یہ جو آج والا دن ہے نا، یہ فتح جمل ہے۔ ہر اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے۔ میں جس نے انہیں مصیبت دی اس نے مجھے دی، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے دی۔ یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ فجل صلواتک برکاتک رحمتک غفرانک رضوانک علیہ وعلیہم۔ تو صلوات بھیج، تو رحمت بھیج، تو برکت بھیج، تو مغفرت بھیج۔ ادھر نبی نے جلال میں آ کے اہل بیت کا قصیدہ پڑھا، ادھر اسے بھی عرش پہ جلال آ گیا۔ اس سے پہلے اس نے جتنی قسمیں کھائی تھی، اس نے کہا تھا مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، مجھے شہر کی قسم، مجھے ستارے کی قسم۔ آج اسے بھی جلال آ گیا، اسے کہا وَبِ عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلالت کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلالت کی۔ تو نے کیا کہا؟ تیرے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے نہ سورج ہوتا نہ چاند۔ شمسن موزین فلکن یدورا بحرن یجری فلکن یسری۔ اگر یہ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ زمین بنی ہے ان کے لیے، یہ آسمان کا شامیانہ کھڑا ہے نا تو ان کی وجہ سے، یہ سورج وقت پہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے کہنے پہ، یہ چاند غروب ہو رہا ہے تو ان کی وجہ سے، یہ ہوائیں اپنے پورے ترنم کے ساتھ چلتی ہے تو ان کی وجہ سے، یہ دریا کی لہروں میں جو شور ہے یہ ان کی وجہ سے ہے، یہ کائنات میں سارا نظام ان کی وجہ سے ہے۔ اچھا فرش پہ بیٹھ کے نبی کہہ رہا تھا میرے ہیں، عرش پہ خدا کہہ رہا تھا میرے ہیں، نبی نے کہا میرے ہیں، خدا نے کہا میرے ہیں، اس نے کہا میرے خون ہیں، اس نے کہا میں نے بنایا ہی سب کچھ ان کی وجہ سے ہے۔ نبی نے کہا پھر ایک کام کر لیتے ہیں، تیرے بھی ہیں میرے بھی ہیں، دعا میں کر لیتا ہوں وعدہ تو کر لے۔ فرمایا کون سی دعا؟ فرمایا اللہم فعل من فعلہ وعاد من عادہ، اس سے دوستی کرنا جو ان سے دوستی کرے۔ اس سے دشمنی کرنا جو ان سے دشمنی کرے۔ اب تو بھی سجدوں پہ راضی نہ ہونا، ان کی وجہ سے راضی ہونا، لمبی کوئی نمازیں پڑھے راضی نہ ہونا، ان میں سے کسی کو لے کے آئے تو راضی ہونا۔ خدا نے کا وعدہ ہو گیا، اب پتہ چلا سارے رضی اللہ ہیں۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ رضی اللہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہوتا ہی زہرا کی وجہ سے۔ یہ سارے رضی اللہ ہیں۔ علی اس میں الہی ہے، علی اس میں الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی۔ جملہ پھر پنڈی میں دوسرا کون سر کا؟ آج میرا ٹیمپو چینج ہے ان سیدات کی وجہ سے، آج میں جملہ دوں پھر دوسرا۔ اس کا مطلب تمہارے پاس 10 ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے، یہ سارے ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے۔ تمہارے پاس بشارت والے ہیں، ہمارے پاس ضمانت والے ہیں۔ بشارت اور ہوتی ہے، ضمانت اور ہوتی ہے۔ بشارت تحقیق سے ہوتی ہے، ضمانت تسلیم سے۔ انہیں جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے محمد رسول نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں۔ سیدہ کا
سیدہ کا ایک لقب ہے میری پاک شہزادی کا، میری مخدومہ، میری مالکن کا ایک لقب ہے محدثہ. اتنا شہر آفاق لقب ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ محدثہ اسم آئے پتہ چل جاتا کہ یہ شہزادی کا ہے. عزتدار چہرے تشریف فرمائیں، جتنے سادات تشریف ہیں، التجا شاہ جی، حامد شاہ جی، ناصر بخاری، ذکی شاہ جی، نوید شاہ جی، اسد شاہ صاحب، آفتاب شاہ صاحب، اتنے عزت والے چہروں کے سامنے، سادات کے سامنے ان کی پاک مخدومہ دادی کا تہذیب بھائی تذکرہ کرنے لگا. بی بی کا لقب ہے محدثہ. اتنا پڑھا ہے آپ نے. اب اس اسم کی معرفت سننا. معصوم سے ایک بندے نے ذیشان شاہ جی پوچھا، فیصل شاہ جی محدثہ کسے کہتے ہیں؟ نہ کہ بھائی امام کا جواب سنیں گے، ساری زندگی بندہ بی بی کے دروازے پہ سجدے میں سر رکھا ہے. امام فرماتے ہیں محدثہ اسے کہتے ہیں جس سے اللہ بغیر وسیلے کے گفتگو کرے. محدثہ اسے کہتے ہیں جس سے اللہ خیرات عباس کو مکمل صحت دے، اللہ ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، جس سے اللہ بغیر وسیلے کے، اگلی سطر کہوں، جس سے گفتگو کرنے کے لیے اللہ جبریل کو بھی درمیان میں نہ رکھے. جس سے اللہ ہر راز کی بات کرے. ہائے ہائے. اس نے کہا کہ مولا کوئی ایک ایسا موقع بتائیں جہاں اللہ نے سیدہ سے امام نے فرمایا انگنت واقعات ہیں جس میں خدا ہماری دادی سے بغیر وسیلے کے بولا. اس کا مالک کوئی ایک بتائیں. فرمایا جب عرش پہ اللہ نے ہماری دادی کا عقد امیر المومنین سے پڑھا، یہ نکاح عرش پہ ہوا. آن شاہ جی عرش پہ نکاح پڑھا گیا. پڑھا کس نے؟ نکاح خان کون؟ اللہ. ہونا ہی عرش پہ چاہیے تھا کیونکہ نکاح ہوتا ہی دلہن کے گھر ہے. یہاں ہو نہیں سکتا تھا. یہ ہے تراب، علی ہے بوتراب. دلہن کے گھر ہونا تھا. اللہ کا بنتا تھا نکاح خان ہونا. نکاح خان کا انتظام بھی لڑکی والوں کے ذمہ ہوتا ہے. زہرا کے پاس سب سے بہتر نکاح خان خود توحید. حق مہر حق ہوتا ہے. پوچھنے جاتا ہے نکاح خان. کہ میں کتنے حق مہر پہ یہ عقد پڑھوں. خدا نے بغیر وسیلے کے سیدہ سے پوچھا، شہزادی بتا میں تیرا عقد علی سے پڑھنے لگا ہوں، حق مہر کیا لکھو تیرا؟ شہزادی دیکھ کے کہتی ہے کہ جہاں جہاں میں نظر دوڑاتی ہوں کوئی ایسا انعام ہے ہی نہیں جو میرے گھر میں موجود نہ ہو. مانگوں کیا میں؟ بابا میرا نبیوں کا سردار جس کے عقد میں دے رہا ہے وہ کائنات کا سردار، اولاد میری جنت کے سردار، نسل میری میں امامت. چھوڑا کیا ہے پروردگار تو نے؟ اب مانگوں کیا؟ خدا نے کہ کچھ تو مانگنا پڑے گا. مانگے گی مؤجل ہے، موقع پہ ادا ہوگا. میں دلہے سے کہہ دوں گا یہیں پہ ادا کر کے جا. شہزادی اپنا حق مہر منہ سے مانگ، قیامت کی صبح تک تمہارے اندر اس جملے کی تفج رہنی چاہیے. شہزادی کا اچھا میرے پروردگار اگر تو کہتا تو پھر مانگ لیتی ہو. مانگ. زہرا کیا حق مہر مانگتی ہے؟ فرماتی پھر علی سے کہہ دے قیامت والے دن اس کے شیعہ بغیر حساب کے جنت میں جانے چاہیے.